بلیٹن کے آغاز میں شامل کریں گے کراچی والوں کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں کل بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ شہر کو ابھی سے کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کراچی میں آج کی رات میں بھی مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ کل ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ڈی جی میٹ کراچی عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی ہم جانیں گے۔ جی عبدالرشید صاحب بتائیے گا، کراچی میں آخرکار بارش اب ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، میں دیکھیے ایک تو چیف میٹ ہوں کراچی میں، دوسری بات ہے کہ کوئی ہیوی رین ہونے جا رہی ہے، صرف ہم ڈریزل کے چانسز ہے، لائٹ رین ڈریزل جسے کہتے ہیں، کلاؤڈی ہو جائے گا کل ویدر، اور ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، لائٹ رین، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جی تو ہلکی بوندا باندی کا آپ نے بتایا، تو کیا یہ سلسلہ ابھی آگے کچھ اور روز میں ہوگا کراچی میں؟ صرف کل کا دن۔ کل کا دن، تو ابھی آگے آنے والے کتنے دنوں تک کراچی والے جو ہے وہ موسلادھار بارش کو ترسیں گے؟ نہیں، ابھی موسلادھار بارش کی کراچی میں فی الحال کوئی توقع نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ محکمہ موسمیات کی کل کراچی میں بارش کی پیشگوئی کچھ ایسی ہے کہ ہلکی بوندا باندی ہے، کوئی اتنی موسلادھار بارش کے حوالے سے ڈی جی میٹ نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ بہرحال ابھی کراچی کے رہائشی اس بوندا باندی سے بھی خوش ہوں گے، کیونکہ خشک ہے، خشک موسم ہے، اور اس میں ہلکی بوندا باندی بھی جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ ہی ثابت ہوگی۔ اس وقت کراچی میں موسم کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ کراچی میں موجود ہے ہماری نمائندہ سدرا ڈار۔ سدرا بتائیے گا اس وقت کراچی شہر میں موسم کا احوال؟ جی بالکل، موسم صبح سے ہی کافی خوشگوار ہے۔ اگر ہم صبح کی بات کریں تو صبح چلنے والی ہوائیں کافی یخ بستہ محسوس ہوئیں کراچی کے شہریوں کو، اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا موسم جزوی ابرآلود سے ابرآلود ہوتا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل بوندا باندی ہوگی، اوس رات میں پڑتی ہے، رات میں درجہ حرارت کم بھی ہو جاتا ہے۔ آج بھی کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اگر اس وقت بات کی جائے تو 85% ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ ہوائیں اس وقت بھی چل رہی ہیں، سی ویو پر موسم ہمیشہ سے اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بچیاں بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اگر کل کراچی میں بوندا باندی ہوتی ہے یا ہلکی بارش ہوتی ہے تو انہیں کیسا لگے گا اگر بارش ہو جاتی ہے کل؟ ہمیں بہت اچھا لگے گا، بارش ہوگی تو بہت مزہ آئے گا، اگر موقع ملا تو ہم پھر یہاں سی ویو میں آئیں گے۔ اچھا، آپ بتائیں کتنا انتظار ہے بارش کا؟ بہت انتظار ہے۔ کتنا زیادہ؟ اگر کل بارش ہوتی ہے تو کتنا اچھا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا۔ اچھا، بچے یہاں پر انجوائے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کو انتظار تو یہی ہے کہ جی یہاں پہ کراچی کے شہریوں کو کہ بارش ہو جائے، لیکن کراچی میں سردی ہو، بارش ہو یا کوئی اور موسم ہمیشہ ذرا ترسا کر ہی آتا ہے۔ اب چونکہ چیف میٹ عبدالرشید صاحب نے اس بات کی پیشگوئی کر دی ہے کہ کل بھی موسم ابرآلود رہے گا اور کل بوندا باندی ہو سکتی ہے، تو کراچی والوں کے لیے بوندا باندی بھی اگر ہو جائے گی تو وہ اس میں بھی کافی خوش ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو محکمہ موسمیات ہمیں اشارے دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کراچی میں فی الوقت موسلادھار بارش کا کوئی امکان نہیں، کوئی ایسا سائیکل ابھی نہیں بن رہا جو کراچی کی طرف آئے اور اس کے بعد تیز بارش ہو۔ البتہ حیدرآباد میں موسم کافی بہتر ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ سدرا ڈار، اپڈیٹ کریں تھی کراچی سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں سرد ہواؤں کا ڈیرا ہے اور کراچی کے جو باسی ہیں وہ اس وقت ساحل سمندر پر تفریح کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خوشگوار موسم کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں خواتین کا ڈھابا تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ڈھابے میں گرما گرم چائے اور سموسے اپنی مثال آپ ہے، جبکہ خواتین کے لیے انڈور گیمز بھی موجود ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وہاں پر موجود اپنی نمائندہ مونا صدیقی سے۔ مونا بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، مردوں کے ڈھابے کی تو ہم نے بہت بات سنی، لیکن جہاں بات ہو خواتین کی تو وہاں پر ہمیں خواتین کا کوئی ایسا ہمیں ڈھابا نظر نہیں آتا۔ لیکن کراچی کا ایک متوسط علاقہ موڑی پور ہے جہاں پر کہ خواتین کا ڈھابا کھل گیا ہے، اور اس ڈھابے میں نہ صرف خواتین بلکہ اسکول کالج کی لڑکیاں بھی یہاں پر آ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، یہاں پر گپ کرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، اور گیمز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ خواتین جو ہیں وہ لوڈو کھیل رہی ہیں، کچھ کیرم کھیل رہی ہیں، اور کچھ جو ہے گپ شپ میں مصروف ہیں، اور گپ شپ کے ساتھ موسم کا لطف اٹھا رہی ہیں اور چائے پی رہی ہیں۔ اس ہم یہاں پر جو لڑکیاں کھیل رہی ہیں کیرم، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے ڈھابے پر آ کر ان کو کس طرح کا احساس ہوتا ہے اور یہاں پر ٹائم اسپینڈ کر کے ان کو کس طرح کا لگتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے کہ لڑکیوں کا جو یہ ڈھابا ہے اس پر آپ یہاں پر آتی ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، تو بتائیے
अच्छा लग रहा है आपको और किस तरह का यहाँ पर माहौल है इस पसमानदा इलाके में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फर्स्ट टाइम आए हैं हम इस तरह। वैसे मर्द वगैरह आते रहते हैं ढाबों में, अब अच्छा है कि गर्ल्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, तो हम यहाँ आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं, और बातें भी करने का टाइम मिल जाता है, वरना घर पे काम वगैरह। तो अच्छा, यहाँ हमने अंदर देखा कि लाइब्रेरी भी एक छोटी सी बनी हुई है जिसमें बुक्स वगैरह मौजूद हैं, तो आकर के आप लोग गेम्स भी खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और कितना टाइम यहाँ पर देती हैं अपनी एजुकेशन के अलावा? एजुकेशन के अलावा 2-3 घंटे हम यहाँ ये काम करते हैं, खेलते हैं, बातें भी करते हैं, और बुक्स भी हैं अंदर। लाइब्रेरी के अंदर बहुत बुक्स अच्छी रखी हुई हैं, बुक्स भी हम रीड करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनको लड़कियों का ढाबा, जो ख़वातीन का ढाबा है, इस पर बहुत मज़ा आता है। इन्हें अपने टाइम स्पेंड करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठने का मौका मिलता है एक अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट में। यहाँ की ख़वातीन के लिए ये ढाबा बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहा है, न सिर्फ उनको इन्वायरमेंट दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुन्ना सिद्दीकी, आपने हमें इस से आगाह किया। अफसोसनाक खबर शामिल करें नॉर्थ कराची से, जहां आयशा नामी खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। आयशा की 1 साल पहले शादी हुई थी। आयशा के अहले खाना ने ससुरालियों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया है। उनका यह कहना था कि आयशा को कत्ल के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया है। महरूमा के जो अहले खाना है, उनकी दरखास्त पर लड़की के ससुर समेत 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली हमें बताएंगे इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं। रजब, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? इल्जाम लगा रहे हैं आयशा के अहले खाना ससुरालियों पर कत्ल का। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ कराची की रिहायशी है आयशा, जिसकी 1.5 साल कबल जो है वो शादी हुई थी, और गुज़िश्ता रोज जो है बताया जा रहा है कि वो अपने भाई से जो है वो बड़ी खुश थी और भाई से मिलकर गई, जो कि बैरून मुल्क से छुट्टियों पर आया था। उसके बाद आज उन्हें इत्तला मिली कि उनकी बहन जो है वो पुरस्कार तौर पर फौत हो गई। ससुरालियों का ये कहना है कि उसने जो गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की है, जबकि इसके जो मैके वाले हैं, इनके वालिदैन और भाई और दीगर अफराद जो है, उनका ये दावा है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, और कत्ल के बाद जो खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ससुर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ताहम अभी जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर पोस्टमार्टम में ये बात जाहिर होती है कि वाकई खुदकुशी नहीं कत्ल है, तो मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली, अपडेट कर रहे थे कराची से। और अहम खबर थे आपको, पंजाब की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने और जनूबी पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को जारी रखने का फैसला किया गया है। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी के हवाले से कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इजलास को बताया गया है कि पंजाब में मदारिस और इबादत गाहों की भी जो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब की सदारत में होने वाले इस इजलास में कोई और वजीर शरीक नहीं था। इजलास का मज़ीद अहवाल बताएंगे आसिम नसीर। आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या अहम जो है वो गौर ख़ौस हुआ इस इजलास में? जी बिल्कुल सरवत, ये इस हवाले से भी अहम था कि एक तवील अरसे के बाद पंजाब में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। गुज़िश्ता 6-7 माह से कहा जा रहा था कि पंजाब में जो है रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। तमाम इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। तमाम जो हुकूमत की जानिब से इस हवाले से जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें बताया गया है कि इसके अंदर जो फैसले किए गए उनमें जो मेन फैसला ये भी कि सोशल मीडिया पर जो भी इंतहा पसंदी और इश्तियाल अंगेज बात करेगा, उसके खिलाफ ना सिर्फ फिका वारियत की बात करने के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक और नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि जो सहूलतकार हैं, अस्कियत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन को मज़ीद तेज किया जाएगा। सहूलतकारों की फंडिंग करने वालों के हर जराए को बंद करने का भी फैसला किया गया है। तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा और उसमें एम्पलीफाई एक्ट की जो उसकी अमल दरामद है, उसे मजीद उसके ऊपर अमल करने का भी फैसला किया गया। पंजाब भर में जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी निगरानी को सख्त करने का फैसला किया गया है। जनूबी पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उन्हें मजीद तेज करने पर का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो पुलिस ने, पाक फौज के अफसरों ने और दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस के जवान हैं, उन्होंने जो शहादत दी और जो कुर्बानियाँ दी, उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। तो हम इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तो इजलास की सदारत कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में हुआ, लेकिन उनके अलावा न वहाँ पर वज़ीर कानून थे, न दीगर कोई सियासी शख्सियत इजलास में थी जो कई तरह के सवाल भी उठाती है।
تاہم اس موقع پر جو ہے ان میں جو نیشنل سیکورٹی کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے ناصر جنجوعہ وہ اجلاس میں شریک تھے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کور کمانڈر لاہور اور دیگر جو اہم ہمارے ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان اور پنجاب پولیس کے ہیڈ آئی جی پنجاب سیکرٹری داخلہ یہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ بہت شکریہ عاصم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور اب بات کریں گے طیبہ تشدد کیس کی۔ چیف جسٹس کے اسقط نوٹس پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں صلح نامہ، پولیس کی تفتیش، ایڈیشنل سیشن جج اور بچی کے بیانات شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے طیبہ تشدد کیس میں صلح نامے پر اسقط نوٹس لیا تھا۔ کمسن بچی پر تشدد کا معاملہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اسقط نوٹس کے بعد معاملہ آگے بڑھنے لگا۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رجسٹرار کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں صلح نامہ، پولیس کی تفتیش، ایڈیشنل سیشن جج اور بچی کے بیانات بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب جوڈیشل آفیسر کے گھر پر تشدد کا نشانہ بننے والی طیبہ اور اس کے والدین منظرنامے سے غائب ہیں، جبکہ جس خاتون نے بچی کو کام پر رکھوایا تھا وہ بھی مبینہ طور پر لاپتہ ہے۔ سپریم کورٹ کے سوموٹو ایکشن سے پہلے بیان خلفی جمع ہونے پر ایک عدالت نے جج کی اہلیہ ماہین ظفر کی 30,000 روپے کے منچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی تھی، جبکہ دوسری عدالت نے کرائسس سینٹر سے بچی کو طلب کر کے والدین کے حوالے کر دیا تھا۔ تاہم چیف جسٹس ثاقب نثار نے 10 سالہ ملازمہ طیبہ پر تشدد کو معافی تلافی سے دبانے کا اسقط نوٹس لیتے ہوئے رجسٹرار کو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کمسن ملازمہ تشدد کیس میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ کمسن ملازمہ تشدد کیس میں نیا موڑ سامنے آ گیا ہے۔ بچی کو 2 سال قبل فیصل آباد سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ نیوز سے گفتگو کے دوران تشدد کا شکار بننے والی بچی کی اصلی والدہ نے کہا کہ اس کی بیٹی کا نام طیبہ نہیں بلکہ ثنا ہے اور اسے 2014 میں فیصل آباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی کو کہیں ملازمت کے لیے چھوڑ کر نہیں آئی تھی بلکہ اس کو فیصل آباد سے 2 سال قبل اغوا کیا گیا تھا۔ کمسن طیبہ کی والدہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی کوثر بی بی کا کہنا ہے کہ وہ بیٹی حاصل کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کو تیار ہے۔ خاتون کی جانب سے طیبہ کی گمشدگی درج کرائی جانے والی FIR کی کاپی نیوز نے حاصل کر لی۔ بچی میری ہے جن کا نام طیبہ ہے، 10 سال نام ثنا ہے۔ طیبہ کی ماں ہونے کا دعویٰ کرنے والی خاتون ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کو تیار۔ بیٹی کی گمشدگی پر درج FIR بھی دکھا دی۔ نیوز سے گفتگو میں کوثر بی بی نے طیبہ کی گمشدگی کی تفصیلات بتا دی۔ بولی کہ بیٹی کا اصل نام ثنا ہے۔ 2 سال قبل وہ والد کے ہمراہ فیصل آباد گئی، پھر وہاں سے جڑا والے بھاگ گئی۔ اسی اتو پتا کیتا انہوں دے ملے داروں بھی کہ او جن تالے لا کے تو چلے گئے نے۔ بچی میری ہے جن کا نام طیبہ ہے، 10 سال نام ثنا ہے۔ کوثر بی بی کا کہنا ہے کہ جڑا والے سے بیٹی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔ ثنا کے حصول کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کروں گی۔ خاتون کی جانب سے بیٹی کی گمشدگی کے لیے FIR تھانہ صدر فیصل آباد میں 25 فروری 2015 کو درج کرائی گئی تھی۔ اور اب بات کریں گے اداکارہ قسمت بیگ کی، جن کے گھر والوں اور ان کے قاتلوں کے درمیان صلح کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق فریقین قتل کیس کو ختم کرنے کے لیے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ معاہدے کے مطابق مرکزی ملزم رانا مزمل قسمت بیگ کے گھر والوں کو دیت کے طور پر 1 مکان اور 1 پلاٹ دیں گے جو مقتولہ کے بچوں کے نام کیا جائے گا۔ اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ پچھلے دنوں لاہور میں قتل ہونے والی اداکارہ قسمت بیگ کے گھر والوں اور ان کے قاتلوں کے درمیان صلح کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شکیل زاہد سے۔ شکیل، آگاہ کیجئے گا۔ جی، اداکارہ قسمت بیگ جسے 25 نومبر کو اس کے گھر کے قریب 12 گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا گیا تھا، جسے وہ شام کو وفات پا گئی تھی۔ اور اس کیس کے سلسلے میں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سی اداکارہ ہیں اور بہت سے اداکاروں کو جو ہے زیر حراست لیا گیا تھا، لیکن 10-15 دن کے بعد جا کر کہیں پولیس نے اس کیس کو حل کیا، اور جو ان کے سابق دوست تھے قسمت بیگ کے، رانا مزمل، انہیں شامل تفتیش کیا تو انہوں نے ایک والے جرم کیا کہ انہوں نے اسے سزا دینے کے لیے گولیاں مروائی تھیں، اور شوٹر بھی جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اور کیونکہ یہ معاملہ جو تھا وہ میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، اس لیے اب کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ان کے گھر والوں سے مل کر، جو ہماری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں، 2 بیٹے ہیں ان کے قسمت بیگ کے، شاداب ایک بیٹا جو بڑا ہے
شباب کے نام سے اس بیٹے کا نام ہے. اس کے نام جو ہے ایک مکان اور ایک پلاٹ کیا جا رہا ہے. وہ مکان جس میں قسمت بیگ رہتی تھی وہ بھی ملزم رانا مزمل ہی کا ہے. وہ مکان اور ایک پلاٹ جن کی قیمت جو ہے وہ 60 لاکھ بنتی ہے, وہ اس کے عوض جو ہے یہ معاہدہ طے پا رہا ہے. اور کیونکہ اس کے جو مدعی تھے وہ قسمت بیگ کے بہنوئی تھے, جن سے ان کی بات چیت جو ہے وہ تقریباً ان کے گھر والوں سے ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایک بار ہماری ایک اداکارہ تھی فلم کی نادرا, ان کے ملزم بھی جب گرفتار ہوئے تھے تو اسی طرح ان کے گھر والوں سے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو کیا اس سارے مقدمے میں رانا مزمل کے اوپر انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی کیا عائد کی گئی ہیں کہ اگر صلح ہو بھی جائے تو ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکے؟ جی, جب مدعی جو ہیں, جب مدعی بیک اپ کر جاتے ہیں, جب مدعی صلح نامہ داخل کرا دیتے ہیں تو کیس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور وہ کیونکہ جو بیس کر رہا ہے یہ کیس, وہ ان کے بہنوئی جو قسمت بیگ کے بہنوئی ہیں, ان کی بہن اداکارہ ستارہ بیگ کے خاوند ہیں, ان پر یہ سارا کیس جو ہے بیس کرتا ہے. وہ مدعی ہیں. اگر وہ ہی بیک اپ کر گئے, جو اصل کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر انسداد دہشت گردی کو بھی ظاہر ہے کہ جو شکیل زاہد اپڈیٹ کرے تھے لاہور سے. سندھ یونیورسٹی میں طالبہ کی پراسرار ہلاکت کی گتھی الجھتی جا رہی ہے. پولیس نے ایک مشتبہ ساتھی طالب علم کو حراست میں لے لیا, جبکہ ایس ایس پی جامشورو نے گرفتاری کی ابھی تک تصدیق نہیں کی. اس سے پہلے پولیس نے لواحقین کی غیر موجودگی میں پوسٹ مارٹم کرا کے موت کو خودکشی قرار دیا, جس پر لواحقین بھی سراپا احتجاج ہے کیونکہ ان کی موجودگی کے بغیر اس کا پہلے پوسٹ مارٹم کرا کے اس کو خودکشی قرار دیا گیا. نائلہ رند پر اسرار ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے, جس میں شعبہ سندھی ہی کے طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ فون ریکارڈ کے تجزیے پر 3rd ایئر کے طالب علم کے خلاف کارروائی کی گئی. مشتبہ طالب علم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب ایس ایس پی جامشورو نے گرفتاری کی تصدیق سے انکار کر دیا ہے. سندھ یونیورسٹی ہاسٹل میں نائلہ رند کی پراسرار ہلاکت کا معائمہ ابھی حل نہ ہوا تھا کہ ایک اور طالبہ نسیمہ ملاح اچانک انتقال کر گئی. نسیمہ کی تدفین کر دی گئی, لیکن نائلہ رند کی پوسٹ مارٹم اور فورنزک کی مکمل رپورٹ تاحال نہیں آ سکی. پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق موت کو خودکشی قرار دیا گیا تھا. اہل خانہ نے اس سے پہلے بھی پولیس کی تفتیش پر عدم اعتماد کرتے ہوئے موت کو قتل قرار دیا تھا. سندھ یونیورسٹی جامشورو کے ماروی ہاسٹل میں فائنل ایئر کی طالبہ نائلہ رند کی پراسرار ہلاکت پر حیدرآباد کی سول سوسائٹی بھی سراپا احتجاج ہے. سماجی تنظیموں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں. اس حوالے سے چلیں گے حیدرآباد کی بیوروچیف چیف ناصر شیخ کے پاس. ناصر, بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی, سندھ یونیورسٹی کے ماروی ہاسٹل میں قتل کی جانے والی نائلہ رند کے حوالے سے جو ہے وہ سول سوسائٹی متحرک ہو گئی ہے, اور سول سوسائٹی کی جانب سے مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے. یہاں ہوم بیس ورکر کی جانب سے بھی جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ نائلہ رند کی جو ہے وہ اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائے. یہاں موجود ایک خاتون, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا صورت ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو فرسٹ سال کے نئے شروعات میں ہی جو ہے ہمیں ایک واقعہ سننے میں ملا ہے, اور یہ صرف یہ سندھ یونیورسٹی میں نہیں ہے بلکہ ساری تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک طرح سے سازش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے بچیوں کو اسکول سے, تعلیمی اداروں سے جو ہے وہ دور رکھا جائے. تو یہ سازش کو جو ہے ہم ناکام بنائیں گے, اور جتنے بھی ادارے ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ بھرپور طور پہ جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے بچیوں کی تعلیم کے لیے. تو ہم یہ آج کا جو ہمارے ڈیمونسٹریشن کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نائلہ رند کی موت ہے اس کو شفاف تحقیقات کی جائے, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اس پورے جو کیس ہوا ہے اس کو یا تو خودکشی کہا جا رہا ہے یا قتل کہا جا رہا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ نائلہ رند کے جو ہے واقعے کی شفاف تحقیقات. بہت شکریہ ناصر شیخ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اس وقت اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف اکادمی ادبیات کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. پروفیسر یونیورسٹی آف استنبول, معزز اہل قلم اور صاحبان علم و دانش, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں اس کانفرنس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اہل علم و دانش کی اس خوبصورت محفل میں شریک ہونے اور اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. میں خلوص دل کے ساتھ اسے اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. معزز حاضرین, ادیب
شاعر، دانشور، مفکرین اور اہل قلم کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ وہ قوم کے دل، قوم کی روح اور قوم کے دماغ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی نگاہ صرف زمانہ حال تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ آنے والے وقت، آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ان کا دل انسانوں کے دکھ، درد اور احساسات کو محسوس کرتا ہے۔ ان کی زبان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی سوچ معاشرے کے ہر طبقے کو زندگی کا شعور عطا کرتی ہے۔ ان کی تحریریں دلوں کو گرماتی ہیں اور ذہنوں کو اجالتی ہیں۔ مادی زندگی کے مسائل اور روزمرہ کے کام دھندوں میں الجھے ہوئے لوگوں کو زندگی کا زیادہ روشن اور تعمیری رخ دکھانے اور آگے بڑھنے کے امنگ پیدا کرنے کا عظیم کام آپ جیسے اہل علم اور دانش ہی کرتے ہیں۔ آپ لوگ خواب بھی دیتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے عمل اور جدوجہد کا جذبہ بھی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خواتین و حضرات کہ دنیا جتنی بڑی تبدیلیوں سے اور انقلابات سے گزر رہی ہے اور گزری ہے، اور انسان جتنی بھی بلندیوں تک پہنچا ہے، ان سب کے پیچھے علم اور صاحبان علم کا کردار رہا ہے۔ اسلام اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے، جس کا آغاز اقرا کے مبارک لفظ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت کو مومن کی میراث قرار دیا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب تک ہم علم و ادب کے سرمایے سے مالا مال رہے، ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا، اور علم و ادب کے زوال کے ساتھ ہی ہم اپنی شان و شوکت سے محروم ہو کر پستی اور غلامی کا شکار ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، ادیبوں، شاعروں اور اہل علم و دانش کی دوربینی کا ذکر کرتے ہوئے میں ہر عہد کے عظیم شاعر علامہ اقبال کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ علامہ کی شاعری نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا بھر کی اقوام کو خودی اور عمل کا درس دیا، ایمان اور یقین کا درس دیا، آزادی اور جدوجہد کا درس دیا۔ اس خطے کی کتنی ہی قوموں نے علامہ کی شاعری کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا۔ علامہ نے خود کہا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ علامہ کی بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے قرارداد پاکستان سے 10 سال اور قیام پاکستان سے 17 سال قبل 1930 کے خطبہ الہ آباد میں موجودہ پاکستان پر مشتمل ایک آزاد مسلم ریاست کا واضح خاکہ پیش کر دیا تھا۔ مخالفین نے اسے شاعر کا خواب کہا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت نے اس خواب کو تعبیر کی شکل دے کر جنوبی ایشیا کی تاریخ بھی بدل ڈالی اور جغرافیہ بھی۔ معزز حاضرین، شاعر، ادیب، فنکار اور اہل علم و دانش محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں۔ وہ درد بانٹتے اور دلوں کو جوڑتے ہیں۔ وہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی نشو و نما کرتے ہیں۔ وہ نفرتیں مٹاتے اور دوریاں کم کرتے ہیں۔
وہ ہر قسم کے تعصب کی نفی کر کے انسان کو صرف انسانیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشروں میں شعر و ادب کے پھول کھل رہے ہوں وہاں انتہا پسندی، عدم برداشت، نا اتفاقی، تعصب اور فرقہ پرستی جیسی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ شعر و ادب کے سرچشمے خشک ہونے لگیں تو معاشرے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ زبان، ادب اور معاشرہ کے اہم موضوع پر منعقد ہونے والی یہ کانفرنس اس نقطے پر ضرور غور کرے گی کہ کس طرح علمی و ادبی سرگرمیوں کو فروغ دے کر انتہا پسندی اور عدم برداشت جیسے رویوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ حساس دل رکھنے والی شخصیات ہیں۔ آپ سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے کہ گزشتہ 15 سال سے جاری دہشت گردی نے وطن عزیز کو کس صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ معصوم بچوں اور ہزاروں لوگ اس آگ کا ایندھن بن گئے۔ بالآخر موجودہ حکومت نے اس کے سیاسی عزم یعنی پولیٹیکل ول کو ہماری مسلح افواج نے اپنی روایتی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا۔ آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ہمارا پختہ عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کر کے امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ اس مقدس مشن کے لیے معاشرے کے ہر طبقے خصوصاً میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے خصوصاً میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے، لیکن خواتین و حضرات، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے فروغ کے لیے سب سے کلیدی کردار ہمارے ادیبوں، شاعروں اور اہل علم و دانش کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ضرب عزم کے ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی میں آپریشن ضرب قلم کی بھی شدید ضرورت ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم زبان و بیان کا سلیقہ بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارا لب و لہجہ کرخت ہو گیا ہے۔ دل آزاری کرنے والے الفاظ کا برتاؤ عام ہو گیا ہے۔ باہمی محبت، اخوت، ہمدردی، غم گساری اور دلداری پیدا کرنے والے الفاظ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے ایک حصے کے ذریعے یہ رویے عام ہو رہے ہیں اور ہماری نئی نسل کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کی توجہ چاہتی ہے، کیونکہ یہی رویے انتہا پسندی میں بدل جاتے ہیں، اور انتہا پسندی معاشرے میں عدم برداشت اور دہشت گردی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ قوم بالخصوص پاکستان کی نوجوان نسل کو امید اور یقین کا پیغام دیا جائے۔ ایک حلقہ مایوسی اور نا امیدی کے اندھیرے پھیلانے کے لیے سرگرم ہے۔ آپ کو ایسے عناصر کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تخلیقات کے ذریعے نئی نسل کے دلوں میں امید و یقین کی شمعیں روشن کرنا ہوں گی۔ امید و یقین سے محروم دل بنجر زمینوں کی طرح ہوتے ہیں جہاں کوئی فصل نہیں اگتی۔ معزز خواتین و حضرات، عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے
قیام کا مقصد یہ تھا کہ ان علمی، ادبی اور تحقیقی اداروں کو پھر سے زندہ اور متحرک کیا جائے جن کی افادیت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے عرفان صدیقی صاحب اور ان کے ڈویژن کو مکمل خود مختاری دی گئی ہے تاکہ بروقت فیصلے کر کے اس ڈویژن کو مزید مستعد اور فعال بنایا جا سکے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں ان کی فعالیت کی خبریں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ قومی تاریخ و ادبی ورثہ کو نہ صرف محفوظ کیا جائے بلکہ اسے نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے بھی ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے موضوعاتی کتب لکھوانے اور خصوصی ٹی وی پروگرام شروع کرنے کے ساتھ ساتھ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور مدد لی جائے۔ اپنی تاریخ اور ادبی میراث سے کٹ جانے والی قوم اس درخت کی طرح سے ہوتی ہے جس کی جڑیں کمزور پڑ جائیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ علمی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ اور اہل علم و دانش کی قدر افزائی کے لیے انہیں فنڈز کی قلت کا سامنا رہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے لیے 50 کروڑ روپے کے انڈاؤمنٹ فنڈ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فنڈ قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے زیر اہتمام رہے گا جو مختلف اداروں کی ضرورتوں اور ترجیحات کے مطابق اسے استعمال کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فنڈ ڈویژن کے تحت چلنے والے علمی اداروں کی کارکردگی کے فروغ اور اہل علم کو درپیش مسائل کے حل میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ صدیقی صاحب نے میری توجہ کچھ اور معاملات کی طرف بھی دلائی تھی اور کچھ میں نے بھی ان کی توجہ کچھ معاملات کی طرف دلائی تھی اور ان سے ملاقات کے دوران طے پانے والے کچھ اقدامات کا ہم نے فیصلہ کیا ہے جس کی تفصیل میرے پاس لکھی تو ہوئی ہے لیکن میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ہے جو وظائف ہیں جو بہت سارے ادیبوں اور شاعروں کے لیے جو ہے وہ کچھ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے، جن کی جو ہے رقم اس کو کافی حد تک بڑھایا جا رہا ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان کے بہت کام آئے گی، کیونکہ ہمارا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے وہ لوگ، جس کا میں ابھی پہلے اپنی تقریر میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں اتنے سے میں اتنا بڑھا رہا ہوں اور اتنا کر رہا ہوں، اتنی رقم بڑھائی جا رہی ہے، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ اس کا تفصیل ساری جو ہے وہ خود کمیونیکیٹ کر دیں گے ان تمام شاعروں کو، ادیبوں کو جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو لائق اعانت جو ادیب اور شاعر ہیں ان کی تعداد میں جیسے میں نے بھی کہا کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تعداد کو دگنا کر رہے ہیں۔ غالباً پہلے 500 تھی تعداد، اب اسے 1000 کر رہے ہیں، اور یہ اگر 1000 سے بھی بڑھ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت اردو اور علاقائی زبانوں کی کتب اور تخلیقات پر سالانہ 11 ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ ان ایوارڈز کی تعداد 11 سے بڑھا کر 20 کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ ایوارڈز نوجوانوں اور خواتین قلم کاروں کے لیے بھی مخصوص کر دیے جائیں۔
कुछ अर्सा कबल इरफान सिद्दीकी साहब ने मेरी मुशावरत से इंतज़ार हुसैन अवार्ड का ऐलान किया था। आज ये अवार्ड बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया जा रहा है और इस अवार्ड की रकम 10 लाख रुपए होगी, जिसके लिए ज़रूरी कवायद व ज़वाबित डिवीज़न तय करेगा। मुझे बताया गया है कि इस वक्त अदीबों और शायरों के लिए इंश्योरेंस स्कीम का दायरा 354 शख्सियात तक महदूद है। ये तादाद 700 तक बढ़ाई जा रही है और इस तरह इनका प्रीमियम जो है वो भी हुकूमत खुद अदा करेगी। मुझे खुशी है इस कॉन्फ्रेंस में अहले इल्म व अदब की इतनी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैं इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करता हूँ, आपकी आमद का भी खैर मकदम करता हूँ और मैं ख़ास तौर पर बैरूनी ममालिक से आने वाले स्कॉलर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए और इसकी अफादियत में इजाफ़ा किया। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर खलील तोकार का फ़िक्र अंगेज़ मुकाला सुनकर खुशी हुई। मैं समझता हूँ कि इल्म और शेर व अदब की कोई सरहदें, कोई जोग्राफिया नहीं होता। इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इंसानियत से है जो हर तरह की तफरीक और तकसीम से बेनियाज होती है। मैं तवक्को रखता हूँ कि अगले 3 दिनों में मुख्तलिफ़ इल्मी और अदबी नशिस्तों में पेश किए जाने वाले मुकाबले और मुबाहसे शेर व अदब को मुआशरती तकाज़ों से हम आहंग करने में मुआविन साबित होंगे। एक और जो अभी बैठकर जिस पे गो मेरे जहन में बहुत पहले से ये तसव्वुर था, ये ख्याल था और ये ख्वाहिश थी, लेकिन उसको थोड़ा सा अल्फाज की शक्ल अभी हमने दी है और मैं चाहता था कि मैं इसको ज़रा आपके सामने बयान करूं। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि अदबी सरगर्मियों के फ़रोग़ और अहले कलम की फलाह व बहबूद के साथ साथ उन फ़नकारों की सरपरस्ती भी ज़रूरी है जो मौसीकी, ड्रामा, फ़िल्म, मुसव्वरी, नकाशी, ख़ताती और ऐसे ही दूसरे फ़नून लतीफ़ा की नशो व नुमा के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ किए रखते हैं। उनका फ़न करोड़ों लोगों के लिए तफरीह, तस्कीन और आसूदगी का सबब बनता है, लेकिन मैंने देखा है कि उम्र के एक ख़ास हिस्से में जाकर वो तरह तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, हत्ता कि उनके पास कई दफ़ा अपना इलाज कराने के लिए भी वसाइल नहीं होते। फ़नकारों की ये नाकदरी हर एतबार से अफसोसनाक है। मैं इरफान सिद्दीकी साहब से ये कहूँगा कि इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करें और 1 माह के अंदर मुझे जामे रिपोर्ट दें कि हम फ़नकारों की फलाह व बहबूद के लिए किस तरह एक जामे निज़ाम तश्कील दे सकते हैं। सिर्फ उनकी अपनी जो है वो इसमें फलाह व बहबूद उनकी ज़ात की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऐसे इदारे कायम करते हैं उन इदारों की भी भरपूर किस्म की मुआवनत होनी चाहिए ताकि ये सिलसिला आगे चलता रहे। जो सदियों से चला आ रहा है उसमें कोई तातुल पैदा ना हो और ये आगे बढ़ता रहे ताकि फ़न जो है ये फैलता रहे। और बहुत सारे ऐसे इदारे बंद हो चुके हैं, बहुत सारे अच्छे नामी गिरामी लोग जब इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो फिर उसके बाद उनका फ़न भी जो है वो रुखसत हो जाता है उनके साथ। तो मेरे ये ख्याल है कि ये चलते रहना चाहिए और ऐसे लोगों की भी मुआवनत भरपूर होनी चाहिए और ऐसे इदारों की भी भरपूर मुआवनत होनी चाहिए जो वो खोलते हैं, उसमें अपना ज़ाती सरमाया लगाते हैं, लेकिन वो फिर उनकी ज़िंदगी तक ही कायम रहता है और चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को उनके आने वाली नस्लों के लिए जो कि उनके फ़न को सीखती हैं,
ان کے جو بچے ہیں یا ان کے جو شاگرد ہیں جو ان کے ساتھ زندگی میں کام کرتے ہیں وہ پھر سیکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس فن کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے ان کی بھرپور معاونت ہونی چاہیے. اور میں ایسے کئی فنکاروں کو جانتا ہوں، خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو بہت اچھا مثلا وائلن بجاتے ہیں. اتنا خوبصورت وائلن شاید میں نے کبھی سنا ہو یا کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہو یا کبھی اس کے کوئی سی ڈی میں نے سنی ہو یا اس کا کو میں نے آڈیو ٹیپ کے اوپر یا کسی کیسٹ کے اوپر سنا ہو. اور وہ آج بھی بجاتے ہیں، لیکن ان کا حال بہت پتلا ہوتا ہے. ابھی بھی غربت کے اندر وہ رہتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہمیں خود ان تک پہنچنا چاہیے اور خود پہنچ کر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. میں ایک بار پھر اکیڈمی ادبیات کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عرفان صدیقی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ قومی تاریخ و ادبی ورثہ کے فروغ اور اہل قلم کی پذیرائی کے لیے جو اقدامات بھی تجویز دیں گے، حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرے گی انشاءاللہ. اور یہ جو ابھی آپ دیکھیے، آپ پورا اپنا بجٹ بنائیں. ان سب لوگوں کو آپ جو جتنے بھی ہیں پاکستان میں، چاہے وہ گلگت سے لے کے تو گوادر تک اور پھر کراچی سے لے کے پشاور تک، ان سب لوگوں کی فہرست بنائیں اور جن کی کہ معاونت کرنا، جن کی مدد کرنا از حد ضروری ہے. اور ملک کی ثقافت اور ہماری جو ایک ادبی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں، جو پاکستان کے اندر مختلف ایسے ثقافت کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے، فہرست بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنا ان کی بھرپور معاونت کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ 50 کروڑ بھی کم ہے تو میں انشاءاللہ مزید آپ کو 50 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں اس کام کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. نواز شریف ادبی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. تاریخ و ادب فہرست ڈویژن کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈ کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اگر مزید اس حوالے سے کسی بھی قسم کے فنڈ کی ضرورت ہے تو ان کو بتایا جائے، وہ اس حوالے سے مدد کریں گے. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. نیوز کے ساتھ رہیے. اور آپ کو بتائیں کہ سڈنی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 271 رنز بنا لیے، جبکہ قومی ٹیم کو فالو آن سے بچنے کے لیے مزید 67 رنز درکار ہیں. صرف 2 وکٹیں باقی ہیں. بارش سے متاثرہ دن میں آسٹریلوی بالرز نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 6 وکٹیں حاصل کی. میچ کے تیسرے روز کے پہلے سیشن میں بادلوں نے فیلڈنگ کی اور بارش نے بیٹنگ. وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے کھیل 4 گھنٹے کے بعد شروع ہوا تو میچ میں ریکارڈ ساز نصف سنچری بنانے والے اظہر علی اپنے ٹوٹل میں صرف 13 رنز ہی کا اضافہ کر سکے. وہ 71 رنز پر رن آؤٹ ہو گئے. جانے کی خبروں کے جال میں پھنسے مصباح الحق نے پراعتماد بیٹنگ کی کوشش ضرور کی، لیکن وہ 18 رنز پر اس صبر کا ساتھ چھوڑ بیٹھے اور چھکا مارنے کی کوشش میں کیچ تھما بیٹھے. سابق ٹیسٹ کرکٹرز کی تنقیدی توپوں کا سامنا کرنے والے یونس خان نے بھی کینگروز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کیریئر کی 34ویں سنچری داغ ڈالی. Really well played from the former captain of Pakistan. Good gritty 100. Test match 100 number 34. اسد شفیق 4 رنز بنا کر یونس کا ساتھ چھوڑ گئے. سرفراز احمد بھی 18 رنز پر دھوکہ دے کر چلتے بنے. عامر 4 وہاب 8 رنز پر کیچ آؤٹ ہو گئے. یونس خان 36، یاسر شاہ 5 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. قومی ٹیم کو فالو آن سے بچنے کے لیے مزید 67 رنز درکار ہیں. صرف 2 وکٹیں باقی ہیں. اور سڈنی ٹیسٹ میں یونس خان نے سنچری بنا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا. تجربہ کار یونس خان ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والی تمام ٹیمز کے خلاف سنچری بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں. یونس خان کے بلے نے تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا.
That's not a bad attempt though from it. मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने न सिर्फ नाकदीन का मुंह बंद किया बल्कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी नाम कर लिया। तजर्बाकार यूनुस खान इस सेंचुरी के साथ ही दुनियाई क्रिकेट के वो वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं जिसने तमाम 11 मुल्कों में जहां टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है सेंचुरियां बनाई हैं। Really well played from the former captain of Pakistan. Good gritty 100. Test match 100 number 30. इन 11 ममालिक में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, भारत, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारात, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे शामिल है। यूनुस के अलावा किसी और खिलाड़ी के पास ये एजाज नहीं। There's the sweep, but it's safe enough. Wasn't that far from. यूनुस खान सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गए हैं। Beautifully struck. Oh, that's all the way. और इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज़।